اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت جو ہے وہ تلاوت کی ہے۔ الحمدللہ اس سے پہلے ہم 2 رکوع سورۃ البقرہ کے مکمل کر چکے ہیں، ان کا انالیسس، ان کا ترجمہ الحمدللہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو دوسرا رکوع جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منافقین کے تذکرے سے شروع ہوا تھا، اور پورا رکوع جو تھا وہ منافقین کے تذکرے پر ہی مشتمل تھا۔ تو تیسرا رکوع جو اب شروع ہو رہا ہے، یہاں پر دعوت آپ کے سامنے آ رہی ہے، انسانوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی بورڈ کی طرف، اسکرین کی طرف، اور آیت کے الفاظ پر نظر ڈالتے ہیں، اور پھر ان الفاظ میں سے اسماء، حروف اور افعال کو الگ کرتے ہیں۔ تو الفاظ لکھے میں آپ کے سامنے آیت نمبر 21 کے کہ یا ایھا الناس، الگ کر کے میں پڑھوں گا تو پڑھوں گا اعبدو، فعل امر ہے، عبد یعبدو سے اعبدو، ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو آیت کے الفاظ آپ کے سامنے آگے۔ پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ اسے صحیح طریقے سے پڑھا جائے، اس کے بعد پھر باقی سارے سٹیپس جو ہیں وہ آگے شروع ہوتے ہیں۔ اب الفاظ کی پہچان اسماء، افعال اور حروف کے اعتبار سے۔ آپ یا ایھا میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا کلر میں نے انٹروڈیوس کروایا ہے اس دفعہ۔ یا ریڈ ہے تو حرف ہے، اوکے۔ ایو بلو کلر میں ہے تو اسم ہے۔ اب یہ جو ہا ہے اس کے حوالے سے اختلاف ہے، تو جس لفظ یا جس کلمہ کے بارے میں اختلاف ہوگا میں کوشش کروں گا اس کو اسی کلر سے میں آپ کے سامنے شو کروں۔ تو یا ایھا الناس اسم، اعبدو فعل، آگے ربکم الذی تینوں اسماء، خلقکم فعل کے ساتھ اٹیچ ضمیر آ رہی ہے تو اس کے لیے مفعول بنے گا، واو حرف، الذین اسم موصول، من حرف جر، قبلکم من قبلکم وہی بسم اللہ والی ترکیب، لعلکم لعل حرف، کم اسم، اور تتقون فعل۔ تو اس آیت کو ہم تقسیم کرتے ہیں 2 حصوں میں۔ پہلا حصہ آئے گا جی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ اس میں جو فعل استعمال ہوا ہے وہ ہے اعبدو اور خلقہ۔ خلقہ یخلقو سمپل فعل ہے، اس کے بارے میں کوئی اتنی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اعبدو فعل جو ہے اس کا مادہ اور جو باب ہے اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، لیکن سب سے اہم چیز جو یہاں پر آ رہی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے یا حرف ندا کے حوالے سے۔ یا حرف ندا ہم اپنے بیسک کورس میں پڑھ چکے ہیں کہ عربی زبان میں ندا کے لیے مختلف حروف استعمال کیے جاتے ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف ندا جو ہے وہ ہے یا۔ یا حرف ندا کے مختلف کمبینیشنز پھر ہم نے پڑھے تھے کہ یا مفرد کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ مفرد کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو تنوین والے اسم کی تنوین ختم ہو جاتی ہے۔ گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ مبنی ہو جاتا ہے، مبنی بر ضمہ اسے کہا جاتا ہے، جیسے یا زیدو، یا ولدو، یا نارو قرآن میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یا حرف ندا کے بعد مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن آ رہی ہو تو منادہ مضاف جو ہے، منادہ آپ سمجھتے ہیں جس کو ندا دی جائے اسے منادہ کہتے ہیں، تو جو منادہ ہوتا ہے مضاف وہ نصب میں چلا جاتا ہے، تو منادہ مضاف منصوب ہوتا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ جیسے یا عبداللہ، یا اخت ہارون، کلیئر ہو گیا؟ یا بنی اسرائیل۔ تو یہ ساری مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن تھیں جس میں سے منادہ جو ہے وہ مضاف تھا، اس لیے وہ نصب فارم میں چلا گیا۔ یا حرف ندا کے بعد اگر معرف باللام مذکر اسم آ جائے تو ہم نے سمپل پڑھا تھا کہ حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایھا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ معرف باللام اسم مؤنث ہو تو حرف ندا اور اس معرف باللام مؤنث اسم کے درمیان ایتھا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟
لیکن گرامر والے اس کی ترکیب کیسے کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، تو اس لیے میں آپ کے لیے کچھ جو ہے وہ لکھ کے لایا ہوں. تو اسکرین پہ آپ کو وہ نظر آ رہا ہے، آپ اسے دیکھیے گا کہ یا اور یا حرف ندا اور اس کے حوالے سے اس کی ترکیب بھی اگر آپ نے کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. یہ ایک جملہ لکھا ہوا ہے، یا ایھا الرجل اذهب الى السوق، یا ایھا الرجل اذهب الى السوق. تو گرامر والے اس کی ترکیب کیسے کرتے ہیں وہ میں آپ کے لیے لکھ کے یہاں پر لایا ہوں. یا وہ کہتے ہیں حرف ندا ہے اور یہ قائم مقام ادعو فعل کے ہوتا ہے. جب بھی آپ کے ٹیکسٹ میں یا حرف ندا آ جائے تو یا از ایکول ٹو ادعو فعل. ادعو فعل کیا ہے؟ دعا یدعو سے، دال عین واو مادہ، باب نصر ینصرو، دعوا یدعو، دعا یدعو چینجز کے بعد یعنی پکارنا، بلانا. یدعو سے واحد متکلم کا صیغہ ادعو، میں بلاتا ہوں. یا از ایکل ٹو ادعو فعل با فاعل، فعل با فاعل. تو یا کو وہ کہہ دیتے ہیں جی یہ قائم مقام ادعو فعل کے ہے، اور جو منادہ ہوتا ہے اس کو وہ مفعول بنا دیتے ہیں اس کا. پھر وہ کہتے ہیں کہ ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا. اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ ہی نکلے گا. اچھی طرح یہ بات آپ نوٹ کر لیں. تو یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو صیغہ واحد متکلم، فعل مضارع مثبت معروف، یہ ساری ڈیٹیل وہ دیتے ہیں پھر گرامر والے. اس میں انا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، وہی بات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے وہی لکھنے میں آ رہی ہے. اچھا اب جو ایھا ہے، ہم نے تو سمپل کہا تھا جی ایھا مذکر کے لیے لگا دیں اور ایتھا مؤنث کے لیے لگا دیں، لیکن وہ اس کو بھی ایکسپلین کر رہے ہیں، اس کو بھی کھول رہے ہیں کہ ایو جو ہے یہ مضاف ہے تو گویا اسم ہو گیا، اور ہا ضمیر ہے واحد مؤنث غائب کی. یہ ایک رائے ہے جو ایک میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک رائے یہ ہے کہ ایو مضاف ہے اور ہا ضمیر واحد مؤنث غائب کی مضاف الیہ، یعنی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف، اس کو انہوں نے موصوف قرار دے دیا. تو ایھا مضاف مضاف الیہ موصوف بن گیا، اور جو آگے الرجل ہوگا نا اسے وہ اس کی صفت قرار دے دیں گے. الف لام برائے تعریف، رجل صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر منادہ، موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر منادہ، قائم مقام مفعول بہ، یعنی یا حرف ندا از ایکل ٹو ادعو فعل کے، اور ایھا مضاف مضاف الیہ مل کے موصوف، اور الرجل اس کی صفت، موصوف صفت مل کر منادہ، اور منادہ قائم مقام مفعول بہ کے. تو ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. دیکھیں ادعو فعل اپنے فاعل اور قائم مقام مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ندائیہ ہوا. اب اس کو نام بھی دے دیا انہوں نے، جملہ فعلیہ ہے، مین جملہ فعلیہ ندائیہ انشائیہ. انشائیہ جملے دو طرح کے ہوتے ہیں جی، ایک جملہ خبریہ ہوتا ہے اور ایک جملہ انشائیہ ہوتا ہے. پازیٹیو جملہ ہو یا منفی جملہ ہو، سمپل، اس کو ہم کہیں گے یہ جملہ خبریہ ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی جملہ ہوگا، فعل امر ہو یا اسی طرح ندا والا آ جائے کوئی اسلوب، باقی تمام جملے جو ہیں، کوئی عرض آ جائے، کوئی تمنا آ جائے، جیسے لعلکم وغیرہ، یہ جملے انشائیہ جملے کہلاتے ہیں. تو یہاں پر جملے کی مزید دو اقسام کی گئی ہیں، خبریہ اور انشائیہ کے اعتبار سے. جملہ اسمیہ بھی وہ کہتے ہیں جی خبریہ ہوتے ہیں، انشائیہ ہوتے ہیں، اسی طرح جملہ فعلیہ بھی خبریہ ہوتا ہے یا انشائیہ ہوتا ہے. پھر کچھ جملے جو ہے وہ لفظاً خبریہ ہوتے ہیں لیکن معناً انشائیہ ہوتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں ان کی، میرا خیال ہے ہمیں ضرورت اتنی نہیں ہے. تو یہ اس اعتبار سے پورا جملہ فعلیہ ندائیہ انشائیہ بناتے ہیں. اچھا اتنا حصہ جو ہے یہ بن گیا جی جملہ فعلیہ ندائیہ انشائیہ. اب جو آگے ہے اذهب الى السوق، اذهب صیغہ واحد مذکر امر حاضر معروف، اس میں انت ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل. یہ ڈیٹیل ترکیب ہے. الی حرف جر، الف لام برائے تعریف، سوق مجرور، حرف جر اپنے مجرور سے مل کر اذهب فعل کا ظرف لغو. دیکھیں سمپل انہوں نے ظرف لغو کہہ دیا کیونکہ اس کے متعلق ہے، تو اس لیے انہیں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی. فعل کا ظرف لغو، اذهب فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا، اور جملہ فعلیہ امر ہے تو انشائیہ ساتھ انہوں نے ایڈ کر دیا، اور یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مقصود باندا. تو جملہ فعلیہ ندائیہ انشائیہ، اور یہ جملہ جو ہے اذهب الى السوق
یہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا ہو گیا جی مقصود با ندا. کچھ گرامر والے پہلے والے حصے کو کہتے ہیں یہ ندا ہو گئی اور یہ جو ہے یہ جواب ندا ہے. تو اور ندا اپنی جواب ندا سے مل کے جملہ ندائیہ بن جاتا ہے, کچھ یہ کہتے ہیں. تو یہ میں نے ایک ترکیب آپ کے سامنے رکھی ہے, یہ سمپل ہے اس لیے رکھی ہے. اچھا کچھ گرامر والے, اب یہ بات میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے, ٹھیک ہے, کہ کیسے آپ نے اس کا انالیسس کرنا ہے کہ یا کو قائم مقام ادو فعل کے کر دینا ہے, اس کے بعد جو ایوہا آ رہا ہے اس کو ایو کو مضاف اور ہا کو مضاف الیہ بنا کر موصوف, اور آگے جو منادہ ہوگا اصل منادہ اس کو صفت بنا دینا ہے, اور موصوف اور صفت کو پھر ملا کر منادہ بنا کر قائم مقام مفعول کر دینا ہے ادو فعل کے لیے, اور ادو فعل اپنے فاعل اور قائم مقام مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ندائیہ انشائیہ بنا دینا ہے. اور آگے جو بات کہی جا رہی ہوگی یعنی ندا جو دی جا رہی ہوگی اس کو مقصود با ندا کہیں گے یا جواب ندا کہہ دیں گے. کلیئر ہو گیا. اچھا کچھ گرامر والے جو ہیں وہ ایو کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کا منادہ ہے, یا اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ از ایکل ٹو ادو فعل. ایو کو وہ کہتے ہیں یہ منادہ ہے, ہا حرف تنبیہ ہے, ہا حرف تنبیہ ہے, اور جو آگے اصل منادہ آ رہا ہے اس کو وہ کہتے ہیں یہ بدل ہے اس ایو سے. تو گویا ایو کو وہ مبدل منہو قرار دے دیں گے, تو مبدل منہو اپنے بدل سے مل کر پھر وہ منادہ قرار دیا جاتا ہے. تو یہ ایک ترکیب یہ آپ کو ملے گی اعراب القرآن کی کتابوں میں, اور یہ سمپل ترکیب ہے, تو اسے ہی میں نے آپ کے لیے جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اس پیٹرن پہ اس کو رکھنا ہے. باقی مزید اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے کہ اس کے پھر معنی کیا بنتے ہیں, معنی میں آپ نے نہیں جانا. سمپل ہمارا جو اگر اصول ہے وہ آپ یاد رکھیں تو سب سے آسان ہے کہ اگر منادہ الف لام والا مذکر ہے تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایوہا استعمال ہوگا, اور اگر الف لام والا مؤنث ہے تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایتھا کا اضافہ ہو جائے گا. لیکن ترکیب آپ کو یہ یاد ہونی چاہیے. تو یا ایھا الناسو, اگر میں اب آپ سے اس کی ترکیب کروانا چاہوں تو آپ اس کی ترکیب کیسے کریں گے جی؟ یا آپ کا حرف ندا قائم مقام ادو فعل کے, ایو مضاف, ہا مضاف الیہ, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف, الناسو صفت, موصوف اپنی صفت سے مل کر منادہ قائم مقام مفعول کے, ادعو فعل اپنے فاعل اور قائم مقام مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ندائیہ انشائیہ ہوا. اور جب آگے آ رہا ہے نا اعبدو, یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سارا مقصود با ندا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور کون سا جملہ بنے گا؟ وہ بنے گا اعبدو ربکم الذی, فعل سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ فعلیہ بنے گا, اور فعل امر آ رہا ہے تو جملہ فعلیہ انشائیہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں. میں نے ان انشائیہ اور خبریہ کو سکپ کیا ہوا تھا, لیکن اب یہ آ گیا تو اب میں اسے بھی ذکر کر دیا کروں گا. ہاں اعبدو فعل جو ہے عبدہ یعبدو سے ہے, اس کے حوالے سے آپ سے کچھ انفارمیشن میں شیئر کرنا چاہتا ہوں ڈکشنری میں سے, کہ عین با دال مادہ باب نون سے استعمال ہوا ہے. عبدہ یعبدو عبادتاً, احسان مندی کے احساس کے ساتھ محسن کی مکمل اطاعت کرنا, غلامی کرنا, بندگی کرنا. ایاک نعبدو, بہترین ایگزامپل اس کی ایک یاد رکھ لیں, صرف تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں یا کریں گے. عبدن, عبد بندہ, اس کی جمع عباد یا عبید, جس کی کوئی چیز اپنی نہ ہو. عبد غلام کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے, جو ہے نا غلامی کرنا مانا اس سے غلام. جس کی زندگی, یہاں پر کی کا لفظ جو ہے مس ہے, جس کی زندگی خواہشات آرزوئیں غرضے کے ہر چیز اس کے آقا کی ملکیت اور اس کے حکم کے تابع ہو, یعنی غلام اور بندہ. قال انی عبداللہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدائش کے بعد جو کلام کیا اس میں یہی فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا بندہ قرار دیا انہوں نے اپنے آپ کو. اس بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. انہ من عبادنا, عباد جمع ہے, یہ بھی استعمال ہوگی. اور عبید کا لفظ سورہ آل عمران میں آ گیا کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, اپنے بندوں پہ ہرگز اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. عبادہ یعنی عبادتن مصدر بھی ہے اور اسم ذات بھی ہے, یعنی عبادت بندگی,
اور عابد اس سے اسم الفاعل ہے، اور پھر اسی طرح معبود بھی اس سے بن سکتا ہے جو کہ اسم المفعول کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ اعبدو، تم عبادت کرو، تم بندے بن جاؤ، تم غلامی اختیار کرو، تم اطاعت کرو۔ جمع کا صیغہ ہے، عبدہ یعبدو سے اعبدو یعنی تعبدونا سے فعل امر بنا ہے۔ اب فعل امر نہیں بنا کے دکھاؤں گا، آپ کو آتا ہے الحمدللہ۔ فعل اور فاعل ہو گیا، آگے مفعول چاہیے، وہ آ گیا ربکم، مضاف مضاف الیہ۔ تم سب بندے بن جاؤ اپنے رب کے، اپنے رب کی عبادت کرو، دونوں طرح سے ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ آگے الذی آ رہا ہے، تو الذی آ رہا ہے، الذی جب بھی آئے گا آپ کو پتہ ہے اسم الموصول استعمال ہوگا، اس کا آگے صلہ ضرور ہوگا۔ کلیئر ہو گیا؟ اس الذی کو صلے کے ساتھ ملا کر ہم کیا بنائیں گے یہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ تو اعبدوا ربکم تک رہیں کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ الذی، وہ جو، خلقکم، آگے صلہ آ رہا ہے جملہ فعلیہ کے طور پہ، خلقکم، اس نے پیدا کیا، کم تمہیں، فعل کے ساتھ اٹیچ ضمیر تو مفعول بن رہی ہے، خلقکم جملہ فعلیہ ہو گیا۔ والذین من قبلکم، پھر ایک الذی آگے آ رہا ہے جمع کے ساتھ الذین، اور اس کے بعد اس کا بھی صلہ ہوگا، اور صلہ جو ہے کس صورت میں آ سکتا ہے، یا جملے کی صورت میں آ سکتا ہے یا شبہ جملے کی صورت میں آ سکتا ہے۔ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کثرت سے جملہ فعلیہ آتا ہے، اور شبہ جملہ سے مراد جار مجرور یا ظرف اور مضاف الیہ ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں الذین کے بعد من قبلکم آپ کا جار مجرور آ رہا ہے، یعنی ظرف مستقر، سمپل، ٹھیک ہے، ظرف مستقر ہم کہہ دیں گے، اس کا متعلق ہمیں ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ من قبلکم جار مجرور، یہ شبہ جملہ صلہ بن گیا الذین کے لیے، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کم کی ضمیر آپ کو بتا دے گی کہ یہ الذین کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اس حوالے سے بھی بات کلیئر ہو جائے گی۔ موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کے، یعنی الذین اسم الموصول اپنے صلے کے ساتھ مل کے یہ بن جائے گا جی معطوف اول، بلکہ ہے ہی ایک معطوف، آگے کچھ نہیں ہے، معطوف بن جائے گا کم کی ضمیر پہ، ٹھیک ہے۔ کم معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مفعول بن جائے گا خلقہ فعل کے لیے۔ خلقہ اس نے پیدا کیا تمہیں اور الذین من قبلکم کو، خلقہ اس نے پیدا کیا کم تمہیں اور الذین من قبلکم کو، اور ان کو جو تم سے پہلے تھے۔ خلقہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر، اب یہ جو الذی کے لیے ہم نے صلہ بنایا، اس میں خلقہ کی جو ہوا کی ضمیر ہے وہ الذی کے لیے عائد ہے، اس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ خلقہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ، پازیٹیو ہے نا اس لیے میں کہہ رہا ہوں خبریہ، خبریہ ہو کر الذی اسم موصول کے لیے صلہ۔ اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر، اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر، اس کو اب ہم نے بنانا ہے کچھ، تو ہم اس کو رب کی صفت بنا دیں گے۔ رب واحد ہے تو الذی بھی واحد ہے، ذرا چیک کر لیں، موصوف صفت میں مطابقت ہوتی ہے نا، رب واحد الذی واحد، رب مذکر الذی مذکر، رب منصوب تو الذی کو ہم محل منصوب کہہ دیں گے، رب معرفہ تو الذی بھی معرفہ، چاروں اعتبارات سے اس کی ایکولیٹ ہے نا۔ آپ کہیں گے رب کیسے معرفہ ہے؟ مضاف الی المعرفہ بھی معرفہ ہوتا ہے، الحمدللہ یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو رب کی یہ صفت بن گئی، تو رب مضاف موصوف ہو جائے گا، اور الذی خلقکم والذین من قبلکم یہ صفت بن گئی، تو گویا مضاف کی صفت بن کر آ رہی ہے۔ تو یہ آپ بیسک کورس میں پڑھ چکے ہیں کہ مرکب اضافی میں مضاف کی صفت بھی آ سکتی ہے، مضاف الیہ کی بھی صفت آ سکتی ہے، چاہے جس کی مرضی صفت ہو، آتی اینڈ پہ ہے، یہ آپ کو پتہ ہے۔ تو ترجمہ ہم کریں گے ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، تمہارا وہ رب جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، اب اس کی تم عبادت کرو، لہٰذا یہ مفعول بن گیا اعبدوا فعل کے لیے۔ اعبدوا فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مقصود بے ندا ہو گیا یا جواب ندا ہو گیا،
اور ندا اپنے جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ ہو گیا. تو الحمدللہ پورا انالیسز میں نے آپ کے سامنے اس آیت کا رکھ دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اعراب القرآن والے کیسے ان جملوں کو جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں. جی جملہ الندا یا ایھا الناس لا محل لہا استنافیہ، انہوں نے کہا جی استنافیہ ہے. ابھی اس آیت کا ایک حصہ رہتا ہے لعلکم تتقون، اس میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جملہ اعبدوا لا محل لہا جواب الندا، یہ جواب ندا انہوں نے کیٹیگری جو ہے وہ استعمال کیا ہے، الحمدللہ وہ بھی کلیئر ہوگی، یہ بھی استنافی ہے. اچھا جملہ خلقکم لا محل لہا صلۃ الموصول الذین کے لیے بالکل ٹھیک ہے. یہاں تک ہمارا جو ہے وہ پورا ہو گیا. اب جو باقی حصہ بچا ہے لعلکم تتقون، اس پہ چلتے ہیں. جی لعلکم تتقون، لعلہ آپ کو پتہ ہے حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے. ترجی ان معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ترجی جو ہے یہ امید کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اشفاق یعنی لعلہ جو ہے ہم نے حروف مشبہ بالفعل جب پڑھے تھے تو ہم نے کہا تھا یہ ترجی یا اشفاق کے لیے آتا ہے. ترجی کہتے ہیں امید کو اور اشفاق کہتے ہیں اندیشے کو. پھر کانٹیکسٹ سے پتہ چلے گا کہ کہاں پر یہ امید کے لیے ہے اور کہاں پر یہ اندیشے کے لیے ہے. حروف مشبہ بالفعل جہاں بھی آئیں گے ان کا ایک اسم ہوگا اور ایک ان کی خبر ہوگی. اسم ان کا منصوب ہوگا اور خبر ان کی مرفوع ہوگی، سمپل سی بات. تو لعلہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ایک حرف ہے، لہٰذا ہم کہیں گے لعلہ حرف از حروف مشبہ بالفعل. کم اس کا اٹیچڈ ہے، تو اٹیچ ضمیر آ رہی ہے تو ظاہر بات ہے منصوب ضمیر ہے یہ، ٹھیک ہے. تو لعلہ کا اسم ہو گیا کم، اور آگے خبر آ رہی ہے تتقون ایک فعل کی صورت میں. تتقون جملہ فعلیہ ہے اور واو کاف یا مادہ ہے اس کا، باب افتعال سے ہے. اتقا یتقی جس سے ہم نے متقی بنایا تھا بورڈ پر، آپ کو یاد ہوگا، وہ ساری پکچر آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. تو اتقا یتقی، یتقی یتقیون یعنی یتقونا، اور یتقونا سے تتقونا، ٹھیک ہے، تم ڈرتے ہو، تو تم بچتے ہو، لفظی ترجمہ ہوگا. تتقون فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر بن گئی لعلہ کی، اور جملہ فعلیہ خبر بن کر آ رہا ہے کم کے لیے. تو اس جملہ فعلیہ میں کوئی نہ کوئی ایسی ضمیر ہونی چاہیے جسے ہم ضمیر عائد کا درجہ دیں گے. وہ جو ضمیر ہے واو والی وہ کم کے لیے جا رہی ہے، جمع کی ضمیر ہے نا، جا رہی ہے، ٹھیک ہو گیا. تو لعلہ حرف از حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بنا، جملہ اسمیہ بنا، اور یہ ترجیح کے معنی میں لہٰذا اس جملہ انشائیہ کہا جائے گا. اب دیکھتے ہیں اس کو جو آخری حصہ رہ گیا تھا. وجملہ لعلکم تتقون لا محل لہا تعلیلیہ، یعنی یہ تعلیلیہ وجہ بیان کر رہا ہے. جملہ تعلیلیہ میں نے جب جملے کی اقسام بتائی تھی تو میں نے دیکھا کہ جملے کی اقسام کو زیادہ ویورز نے نہیں دیکھا، شاید ان کے لیے کتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے، اور واقعی کوئی اتنی ضروری نہیں ہے وہ چیزیں. اصل ہمیں جملے کی اقسام یاد کرنا ہمارا مقصود نہیں ہے، ہمارا مقصود جو ہے قرآن کو سمجھنا ہے. جملے کی اقسام یاد کیے بغیر ہمیں اگر قرآن سمجھ میں آ جائے تو یہی ہماری اچیومنٹ ہے، ذہن میں رکھیے گا. تو لا محل لہا تعلیلیہ، تعلیلیہ انہوں نے قرار دیا کہ یہ علت بیان کر رہا ہے کیوں عبادت کرو تاکہ تم بچ جاؤ. لفظی ترجمہ اس طرح کیا جائے گا اس کا، تاکہ تم بچ جاؤ، ٹھیک ہے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، یعنی یہ امید ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا عبادت کرو گے تو. وہ جملہ تتقون فی محل رفع خبر لعلہ، لعلہ کی خبر ہے. تو ترجمے کی طرف چلتے ہیں. جی اب ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ. تو انہوں نے بھی بچنے کا ترجمہ کیا ہے. تو تقوی جو ہے لفظی ترجمہ اس کا بچنا کے ہی ہیں، اور پھر مزید اس کی آپ کہہ لیں اصطلاحی تعریفیں اور بڑی ٹیکنیکل سی تعریفیں آپ کو ملیں گی. بہرحال بنیادی مفہوم جو ہے اس میں بچنے کا ہے. کس سے بچنا؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا. کس سے بچنا؟ اللہ کی نافرمانی کے بدلے میں جو سزا ہوگی اس سے بچنا، اس کے عذاب سے بچنا، ٹھیک ہے. یہ سارے بچنے کا مفہوم اس میں ہوگا تاکہ تم متقی بن جاؤ. ٹھیک، متقی بھی یہی ہوگا جو بچ بچ کر چلتا ہے. تو باقی یہ ڈیٹیلز ہیں آپ تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے تیسرے رکوع کی پہلی آیت جو ہے وہ بھی الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تیسرے رکوع کی دوسری آیت کے ساتھ. لیکن ہم آیت نمبر کو اگر سامنے رکھیں تو الحمدللہ ہماری 21 آیات ہو چکی ہیں.
انشاءاللہ تعالیٰ 22ویں آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.